ناظرین کرام، یہ پردرد صدائیں اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بلند ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاموش صدائیں بھی ہیں جو میری اور آپ کی ہمدردی کی حقدار بھی ہیں، جنہیں ہم جانتے تو ہیں لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چند ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جنہیں معاشرہ شاہ دولہ کے چوہے کے نام سے جانتا ہے۔ ان معصوموں کی زندگی سے جڑے ہوئے چند رلا دینے والی داستانیں اور معاشرے کی ان تلخیوں کو بھی بیان کریں گے جن سے شاید آپ ابھی تک آشنا نہیں تھے، اور ہم ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا یہ لوگ واقعی شاہ دولہ کے چوہے ہیں، ان کے سر پہ یہ نشان کیا بزرگوں کے ہاتھوں کا ہے، یہ چھوٹے سر کے ملنگ کون ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے۔ ان تمام حقائق سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین کرام، گجرات کے شہر میں واقع شاہ دولہ کا مزار بے اولاد لوگوں کی منتوں اور مرادوں کے حوالے سے معروف ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مزارات پہ نظر آنے والی رسومات اس خطے کی تہذیب و ثقافت کا امتزاج ہیں۔ یہاں ملتے ہیں صدقات، خیرات اور بھیک مانگنے والے۔ یہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، جو خیرات مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن گجرات کے اس مزار کے حوالے سے جڑی ہوئی چند روایات جو کہ معروف ہیں کہ شاہ دولہ کی دعاؤں سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ والدین کو اسی مزار میں چھوڑنا ہوتا ہے، اور پھر واپس پلٹ کر نہ دیکھنے کا بھی عہد لیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر یہ بچہ مر جاتا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ پھر اگر وہ عورت یہاں پہلا بچہ اپنا نہ چھوڑے تو پھر ساری عمر اس عورت کے ہاں ایسے ہی بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پہلا بچہ کسی حد تک ذہنی معذور بھی ہوتا ہے۔ اس کا سر بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور شکل چھوٹی ہوتی ہے اور چوہے کی شکل کی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو انہیں پہلے سے علم ہو جاتا ہے، اور اس وقت انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب اس کمرے کو کھولا جاتا ہے تو یہ شاہ دولہ کے چوہے وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، بلکہ نہ جانے ان کا جسم کہاں چلا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے اپنے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سن۔ تو ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جو والدین اپنے بچے یہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو مزار کے لوگ ان کے سروں پر ایک لوہے کا شکنجہ یعنی لوہے کی ٹوپی پیوست کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ٹوپی 3 سے 13 سال کی عمر میں ان کے سروں پہ لگا دی جاتی ہے، جس سے ان بچوں کی مائنڈ گرومنگ یعنی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، بلکہ ان کی جسمانی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی کی بھاگ دوڑ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور فقط بھیک مانگنے کے قابل رہ جاتے ہیں۔ یہ دولے شاہ کے چوہے چند بااثر افراد کو مہنگے داموں میں فروخت کر دیے جاتے ہیں، جو ساری زندگی ان کے لیے بھیک مانگنے میں بسر کر دیتے ہیں۔ 60 کی دہائی میں اس مزار کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تھا، اور اس ظلم کے خلاف کچھ کارروائی بھی ہوئی، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس مزار میں ایسے بچوں کی کثرت بکاری آقاؤں کے اثر و رسوخ نے آج بھی اس ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، بکاری مافیا نہ صرف ان معصوم بچوں سے شہر شہر بھیک منگواتے ہیں بلکہ ان کو ماہانہ اور سالانہ ٹھیکے پر بھی لے جاتے ہیں، جو ان معصوموں کا استحصال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مشہور یہ ہے کہ یہاں صرف بے اولاد جوڑے کی مرادیں ہی پوری نہیں ہوتی بلکہ معذور بچوں کی معذوری بھی درست ہو جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ اگر معذور بچوں کے جسم پر یہاں رکھا ہوا تیل لگایا جائے تو وہ تندرست ہوتے ہیں۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ایک عورت اپنے معذور بچوں کو یہاں لے کر آئی جو کہ چلنے پھرنے سے معذور تھے، اور پھر جب وہ مزار پر حاضری دینے کے بعد جانے لگی تو اس کے بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلنے لگ گئے۔ یہ عقل سے بالا تر واقعہ ناقابل یقین بھی ہے، جسے ایک ماجرا کہا جا سکتا ہے یا پھر خدائے تعالی کا معجزہ۔
ناظرین کرام، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ دولہ نے ان معذور بچوں کے حوالے سے ایک فلاحی ادارہ بنایا تھا۔ وقت کی دھول میں حقائق گمنام ہو جاتے ہیں اور روایات اور رسم و رواج مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ ان تمام حقائق اور معلومات کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ معصوم بچے ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں؟ کیا ان کی پرورش اور حفاظت کے لیے، کیا ان پہ ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ان سوالات کے جوابات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین کرام، ان واقعات تک رسائی کے لیے ہمیں بہت وقت لگا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ السلام علیکم۔